قیدی نمبر 804 تحریر بابر آوان۔ اٹک جیل میں بند قیدی نمبر 804 کس قدر قصوروار ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے اٹک جانا ضروری ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی دوسرا قیدی ان حالات میں اور ایسے سلوک کے ساتھ پورے قد سے کھڑا ہے۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کی وزٹ پر مبنی بہت سارے ویلاگ آئے۔ عزیز مصر کی بیوی کی جھوٹی اور بیہودہ شکایت پر مردانہ وجاہت اور حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام کو جرم بے گناہی میں گرفتار کر لیا گیا۔ قاہرہ کی آبادی سے ہٹ کر ایک گرم اور گرد آلود ویرانے میں جیل واقع تھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ اس جیل کو ایک بڑے اہرام کے نیچے زمین کھود کر بنایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ بادشاہوں کا چھپا ہوا قبرستان تھا۔ زیر زمین تیسرے فلور پر قبروں کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو یوسف علیہ السلام کے بندی خانے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک جھوٹے اور بیہودہ الزام میں اٹک کے قید خانے میں بند ہوئے 3 ہفتے گزر چکے، تب کہیں جا کر مجھے قیدی نمبر 804 کو ملنے کی اجازت دی گئی، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ کے تحریری آرڈر کے بعد۔ میرے لا آفس سٹاف نے ہائی کورٹ کا آرڈر اٹک جیل کے حکام کو پہنچایا، واٹس ایپ پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی۔ ہائی کورٹ نے ملاقات کا ٹائم 1 سے 3 بجے فکس کیا تھا۔ میں نے حسن ابدال سے موٹر وے چھوڑی اور گوگل میپ کی رہنمائی میں جی ٹی روڈ کے اس راستے پر چڑھ گیا جو کیملے پور روڈ کہلاتی ہے۔ اٹک شہر اس کے غربی جانب آباد ہے۔ سال 1961 میں پنڈی تحصیل کے جس حصے کو کاٹ کر ہمارے نئے دارالخلافہ اسلام آباد کا نام ملا وہ اسی کیملے پور کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ پھر کیملی پور کے ساتھ وہی ہوا جو لائل پور کے ساتھ ہوا تھا، کیملی پور اٹک ہو گیا اور لائل پور فیصل آباد۔ دوسری جانب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے قیدی نمبر 804 سے ملاقات کی اجازت دی، اٹک سے مختلف ٹی وی چینلز اور پریس کلب کے نمائندوں کے فون آنا شروع ہو گئے کہ آپ کب اٹک پہنچ رہے ہیں۔ اٹک کے درجن بھر بیرونی دیہات سے گزرنے کے بعد ایک چھوٹا سا بازار نظر آیا جس کے بائیں طرف ایک دکاندار نے پاکستان تحریک انصاف کا بڑے سائز کا پرچم لہرا رکھا تھا۔ جہاں کچھ لوگ ہماری گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کر رہے تھے، ہم آہستہ ہوئے، انہوں نے پرجوش انداز میں وکٹری کا نشان بنایا اور 2 موٹر سائیکل جن پہ پرعزم نوجوان بیٹھے تھے گاڑیوں کے آگے لگ گئے۔ اٹک جیل سال 1905 میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان بہت بڑے ایریا پر ہماری زمین پر قابض غاصب فرنگی نے تعمیر کی تھی، جہاں لمبی غلامی سے حقیقی آزادی مانگنے والے وطن کے بیٹوں کو قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا۔ جیل کے تقریباً 1 کلومیٹر باہر اٹک کے صحافیوں کا گروپ کھڑا پایا۔ صحافیوں سے چند سو گز آگے پولیس اور سفید پوشوں کا ایک بے ہنگم ناکہ لگا تھا جس کو دیکھ کر کسی چوکی کا گمان گزرا۔ ہمیں یہیں روک دیا گیا۔ پھر ابھی آپ کو اندر بھیجواتے ہیں والا صبر آزما مرحلہ شروع ہوا۔ اسی دوران پہلے ایس ایچ او آیا، پھر ڈی ایس پی، پھر گاڑیاں، پھر موٹر سائیکل اور ڈالے آنا شروع ہو گئے۔ تقریباً 50 منٹ بعد بتایا گیا کہ مجھے پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر جیل کے اندر جانا ہوگا۔ میرے ساتھ نہ کوئی اہلکار جائے گا، نہ منشی، نہ سیکیورٹی گارڈ، نہ ہی ڈرائیور۔ لڑکوں نے 10-15 منٹ مذاکرات کیے جس کے بعد مجھے ڈرائیور سمیت قیدی نمبر 804 کو ملنے کے لیے اٹک جیل کے گیٹ نمبر 2 پر پہنچایا گیا۔ گیٹ نمبر 2 تک پہنچنے سے پہلے بھول بھلائیوں سے گزر کر 2 عدد گیٹ اور بھی کراس کروائے گئے۔ تیسرے پر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اور سٹاف نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں جا بٹھایا جو زیادہ سے زیادہ 10 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا تھا۔ درمیان میں میزیں رکھی تھیں جس کے دونوں طرف آمنے سامنے فاصلے پر 2 کرسیاں تھیں۔ میں نے جیل سٹاف سے پوچھا قیدی نمبر 804 کون سے پہرا نمبر میں بند ہے۔ پہرا جیل کی زبان میں بلاک کو کہا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ قیدی نمبر 804 نئے بلاک میں ہے جو نیا تعمیر ہوا ہے۔ میرا اگلا سوال تھا کہ اس کے احاطے میں کتنے سیل ہیں؟ جواب ملا جی صرف ابھی ایک ہی سیل ہے، یہ سیل بھی نیا بنایا ہے اور قیدی نمبر 804 اس سیل کے پہلے قیدی ہیں۔ اس دوران میں زمانہ طالب علمی 1974 سے 1997 کے زمانہ وکالت تک اپنی جیل یاترا کی یادداشتیں تازہ کر کے فرینڈلی ماحول میں ٹہرے سوال پوچھتا چلا گیا۔ میرا اگلا سوال تھا بلاک نمبر 3 کے احاطے میں کوئی مشقتی موجود ہے؟ جیل کے اندر مشقتی کا لفظ طویل با مشقت قید کاٹنے والے قیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہتر کلاس یعنی A کلاس اور B کلاس قیدیوں کے ساتھ
اسی احاطے میں بند کیے جاتے ہیں تاکہ چھوٹی موٹی ضروریات میں قیدی اور جیل حکام کے درمیان رابطہ رہے۔ جواب تھا جی نہیں۔ قیدی نمبر 804 جب سے اس بلاک نمبر 3 میں آئے ہیں وہ اکیلے بند ہیں۔ پھر یکایک عملے میں ہلچل سی مچی، مجھے بتایا گیا کہ عمران خان آپ سے ملنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر میں کرسی سے اٹھا اور میرے سامنے عزم اور حوصلے کی چٹان آ گئی۔ ہم ملنے کے لیے آگے بڑھے تو ڈپٹی نے کہا آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ ہم نے کھڑے کھڑے الیگ سلیگ شروع کی اور مجھے قیدی نمبر 804 سے پوچھا کہ کیا جیل مینول میں ہاتھ ملانے پر پابندی ہے۔ میں نے نظریں ڈپٹی کمشنر کے چہرے پر گاڑی اور کہا بالکل کوئی پابندی نہیں۔ عمران خان نے کہکا لگایا اور بولے اسے پتہ نہیں بابر، ہم ویسے بھی ہاتھ نہیں ملاتے، ہم گلے ملتے ہیں، اور ہم پھر بھرپور طریقے سے گلے ملے۔ میرے سامنے عمران خان قیدی نمبر 804 کی حیثیت سے بیٹھے تھے۔ عقابی آنکھیں، گلابی چہرے پر ہلکی خشخشی داڑھی جس کا کوئی بال سفید نہیں تھا، ورزش والے جاگرز، ٹریک سوٹ پہنے قیدی نمبر 804 سے ملاقات یوں شروع ہوئی۔ شکر ہے بابر، لمبے عرصے بعد فرصت ملی جس میں بڑی اچھی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پاک انگریزی ترجمے کے ساتھ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ پھر کچھ ذاتی اور سیاسی سوال و جواب چل پڑے۔ قیدی نمبر 804 نے کہا مجھے میری طرف سے جا کر لوگوں کو بتانا کہ میں مر سکتا ہوں لیکن 25 کروڑ لوگوں کی حقیقی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لوگوں کو یہ بھی بتانا کہ حقیقی آزادی آئینی جمہوریت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آئین کے سب نیچے ہیں۔ رول آف لا کے بغیر ترقی خواب ہے، سراب ہے، بلکہ دھوکہ ہے۔ قیدی نمبر 804 سے مل کر باہر نکلا تو نواز شریف کی طرح نہ کوئی ایمبولینس کھڑی تھی، نہ گھر سے کھانوں کے دیگچے آتے تھے۔ ڈھلتے سورج میں نہ عمران خان کی ڈھلتی عمر نظر آئی، نہ ہی استقامت۔ غروب آفتاب کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر موٹر وے سے گولڑا کی طرف مڑے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید پھر یاد آ گئی۔ آپ کو قید تنہائی میں ڈالا گیا۔ جب رہائی ملی تو سیدھے عزیز مصر کی کرسی تک جا پہنچے۔ اٹک کے صحافیوں نے پوچھا تھا کہ قیدی نمبر 804 کے پاس کوئی سہولت ہے؟ جواب آیا اس نام کی کوئی چڑیا بلاک نمبر 3 میں پر نہیں مار سکتی۔ گولڑا موڑ پہ پیر نصیر الدین نصیر کے الفاظ ذہن و قلب میں گونجے۔ خون حسین کی قسم یہی ہے ارض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔